وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا۔ دل کا رسول سے بتا دیا کہ یہ رسولوں کی باتیں ہوں گی۔ اس پارے کے بنیاد پہ پہلی آیت سے ہی رسولوں کا مقام بتا دیا، قد فضلنا بعضکم علی بعض، یعنی رسولوں کے مشن کو اپنا لو۔ رسالت ایک مشن ہے، رسالت ایک انعام ہے۔ رسولوں کے قافلے میں شامل ہو جاؤ داعی دین بن کے۔ اب رسالت نہیں ہے، نبوت نہیں ہے، خاتم النبیین تھے آپ، لیکن ہم داعی دین بنتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کے علماء کا مقام یا مبلغین یہ پچھلی دو امت کے رسولوں اور انبیاء والا ہوگا۔ تو اللہ آپ کو مجھے اس کڑی میں ڈالے کہ معاشرے سے گندگیاں دور کرتے کرتے ہم خیر اور عافیت کے راہی بنیں۔ اس پارے کے مین نکات دیکھیے، اہم نکات ہیں۔ ایمان کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ ایمان ٹارچ ہے ہمارا۔ طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لانا ہے۔ کیسے؟ یؤمن باللہ سے پہلے کیا ہے؟ جو فَمَن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، آیت الکرسی کے فوراً بعد کی آیتیں 256 کے اراؤنڈ۔ پہلے طاغوتوں کا انکار، لا کی تلوار سے سارے جھوٹے معبودوں کا سر قلم کرو، پھر الا اللہ کہو، پھر تمہیں سمجھ آئے گا کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اور پھر ایمان پر دل کا اطمینان حاصل کرنا ہے۔ قلب و مطمئن بالایمان کی کیفیت رکھیے، خوش رہیے۔ دنیا میں آج بھی مسلمان اور اسلام سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں ہے۔ پھر اللہ کے راستے میں اس کی رضا جوئی کے لیے دل کی خوشی کے ساتھ خرچ کرنا ہے، مارے باندھے نہیں، بیگار نہیں سمجھنا، اس کو چندہ نہیں کہنا، اس کو اپنے لیے تاوان اور ٹیکس نہیں بنانا۔ جو اللہ کے راستے میں انفقوا مما، جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو تمہیں دیا اس کو خرچ کر دو۔ اے لوگو، اس دن کے آنے سے پہلے کہ جس دن نہ کوئی بے ہوگی نہ خلت ہوگی، کچھ بھی نہیں، اور اسے مال لے کے پھرو گے لیکن کوئی قبول نہیں کرے گا۔ اور پھر ہم نے اس بارے میں یہ بھی دیکھا ہے کہ بہترین مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ جتنا آپ کو اچھا لگتا ہے اتنا اللہ کو دے دیجئے، سارا نہیں بھی تو کچھ نہ کچھ تو دینا پڑے گا، اور اچھا دیں، چن چن کے نہیں کہ کپڑوں کی بیلیں بھی اتار لیں اور دوپٹے بھی نوچ لیں اور شلواریں رکھ کے نچا پوچا جوڑا لوگوں کو دے دیں۔ بہترین بھی دیجئے، کبھی نچا پوچا بھی دیجئے، جیسا ہے۔ اپنے وقت کا بہترین حصہ اللہ کو دیجئے، اپنی سکلز کا بہترین اللہ کو دیجئے، اپنے گھر کا بہترین حصہ اللہ کے رستوں میں کھول دیجئے، اپنی گاڑیاں، اپنے گھروں کو اللہ کے دین کے لیے کھول دیجئے، ہر گھر کو مدرسہ بنا دیجئے تاکہ اللہ کے ہاں سرخرو ہو سکے۔ پھر آخرت پر یقین رکھنا ہے۔ یقین عمل کو بلاتا ہے۔ بے یقینی میں تو بندہ دو لوگوں کا کھانا نہیں پکا سکتا کہ پتہ نہیں آنا بھی ہے کہ نہیں آنا۔ یقین ہمیں ہزار ہزار بندوں کا کھانا پکانے پہ تیار کر دیتا ہے۔ یقین کی بنیاد پہ ایئرپورٹ پہ چلے جاتے ہیں، لمبی لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں، تو کیا ہم نے آخرت کو صرف چانس پہ رکھا ہوا ہے؟ کیا کنفرم ٹکٹ لے لیا ہم نے؟ پھر علم میں پختگی پیدا کرنی ہے۔ وَالرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ، علم میں رسوخ نہیں آئے گا، بات میں اثر نہیں آئے گا۔ کچی پکی باتیں کرنے سے بہتر ہے کسی کی سیدھی سیدھی باتیں سنوا دیں جس میں کم از کم رسوخ تو ہے۔ ہمارا عمل نہیں، ہم کہتے علم نہیں پختہ، ابھی گرامر نہیں صحیح، ابھی آیتیں نہیں منہ پہ آتی، ابھی وہ نہیں پڑھا جاتا، ابھی نہیں فلاں کا لکھا چاہ۔ کسی نے مجھے کہا کہ میں نے خود ہی سنایا، انہوں نے، میں نے تو نہیں پوچھا، کہنے لگی میں نے فلاں موقع پہ آپ کا ایک لیکچر 4 دفعہ سن کے پورا لکھا لفظ بلفظ، پھر میں نے اس کو ڈیلیور کیا، تو ڈیلیور کرتے ہوئے بھی مجھے لگ رہا تھا کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ یہ ان کی بات ہے، واللہ کچھ فرق لفظ ہوں گے لیکن ایسی باتیں مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں۔ تو میں کہتی ہوں جو ڈیلیور کرنے پہلے اس کو جذب کرے، جیسے کھانا کھاتے ہیں نا تو اس کو پہلے ابزارب کرے، جسم کا حصہ بنے، تو گندگی بنے گی جسم سے نکلے گی لیکن طاقت، گلوکوز اور آپ کو بہت کچھ دے جائے گا۔ اور کھاتے ہی وامٹ کر دیں تو الٹی ہوگی، بدبو ہوتی ہے۔ کسی کا سن کر آپ جب تک پہلے اپنے جسم پہ اس کو سیٹ نہیں کرتے وہ اثر والی بات ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال اپنے آپ کو اللہ کے رستوں میں پیش کرنا ہے، پختگی کریے، اور اس کے لیے مرتے دم تک طالب علم بنیے۔ جیسے میں آج بھی طالب علم، مجھے کوئی طالب علم کہے نا کہ آپ طالب ہیں تو میں اس میں زیادہ خوش ہوں کوئی اور صاحب کے علاقے کی نسبت۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ دین کو اختیار کرنا ہے، اللہ کے پسندیدہ رویے اپنانے ہیں اور ناپسندیدہ رویوں کو ترک کر دینا ہے۔
اور اللہ کا پسندیدہ دین وہی ہے جس کو اسلام کہتے ہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، قیامت کے دن اس سے بغیر کوئی قبول نہیں ہوگا۔ پھر عدل اور راستی کا حکم دینا ہے، اے دلو هو اقرب للتقوی، اللہ سے محبت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول ہے، اور وہ جس نے اللہ سے محبت کا دعویٰ کیا اس کو رسول کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ صحابہ کرام کسی کام کو سنت سمجھ کر کرتے تھے، اور ہم کسی کام کو سنت سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ چلو سنت ہی ہے نا، فرض تھوڑی ہے۔ یہ فرق ہے ہمارے اور صحابہ میں۔ اور اسی طرح سے پھر اپنی اولاد کو اللہ کے کام کے لیے وقف کریں۔ کس نے کیا اس بارے میں؟ امراتا عمران، حضرت عیسیٰ کی نانی، بی بی مریم کی ماں، انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ ایک بیوہ عورت پیٹ کے بچے کو اللہ کے نام کرتی ہے کہ اللہ اس بچے سے میں معاشی امیدیں نہیں لگاؤں گی کہ یہ مجھے بڑا ہو کر کما کر کھلائے گا، بس یہ تیرے نام پہ۔ اور یہ قربانی صرف وہ عورت کر سکتی ہے جو والذین آمنوا اشد حبا للہ کی کیٹیگری میں آتی ہے۔ آج ایسی نیک مائیں مطلوب ہیں جو اپنے بچوں کو پیٹوں سے ہی اللہ کے رستوں میں وقف کر دیں۔ ہم نے اپنے بچوں کو وقف دنیا کیا، اور وہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے۔ ہمارے بھی خوشی کے نہ رہے اللہ کے تو وہ کچھ بن ہی جائیں گے کبھی۔ پھر کتاب اور حکمت کا علم سیکھنا، یعلمہم الکتاب والحکمہ، پاکیزہ زندگی گزارنی ہے، اور اس طرح سے اپنے آپ کو لینا ہے کہ جس کے بعد پھر کوئی گنجائش نہ رہے۔ اور اس بارے میں سے عمل کی 3 باتیں لیجیے۔ نمبر 1، علم، یقین اور فکر آخرت۔ اولاد کی پرورش آخرت کے حوالے سے کیجیے۔ ہمارا آج کامیابیوں کا معیار بدل گیا، تبھی تمہاری کوششوں کا رخ بدل گیا۔ ہم اپنے بچوں کی دنیا بناتے بناتے دنیا سے چلے جاتے، اور یہ جملہ بولتے ہیں ہم مر گئے تو ان کا کیا ہوگا۔ لکھیے ایک جملہ، اگر خدا نخواستہ ہماری اولادیں مر گئیں تو ان کا کیا بنے گا؟ کیا ہم نے ان کو آخرت کے لیے تیار کیا ہوا؟ دنیا میں بڑی بڑی ڈگری بھی ہاتھ میں ہو، قبر میں جب تک من ربک من رسولک ما دینک کی بات نہیں ہوگی تو بات نہیں بنے گی۔ پھر اہل کتاب کو دعوت دینی ہے، اور خاص طور پہ ہم سب جو غیر مسلموں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کتنے معصوم چہرے آپ کی شکلیں دیکھ رہے ہیں، کوئی آپ کا ہمسایہ ہے، کوئی آپ کا کولیگ ہے، کوئی آپ کا باس ہے، کوئی آپ کا پوسٹ مین ہے، کوئی آپ کی برف اٹھانے آتا ہے، کوئی کچھ۔ دعوت دیجئے، کیوں لیے دیے رہتے ہیں؟ آپ کے مرد گھر نہ آئیں، فکر ہوگی کدھر رہ گئے، جب آئیں تو پتہ چلے وہ کوئی مل گیا تھا اس سے باتیں کر رہے تھے۔ ایسے مرد اور ایسی عورتیں بنیں گی تو انشاءاللہ یہ دعوت عام ہوگی۔ پھر انفاق فی سبیل اللہ کرنا ہے، اللہ کے راستے میں اچھا مال اچھے انداز میں دینا ہے، کیونکہ ہے ہی اس کا، اور جو دیں گے وہ بچ جائے گا۔ ہم دے کے بھی لینے کی نیتیں رکھے بیٹھے ہوتے ہیں، دے دیا تھا واپس کر دو، نیت کی تھی اب بدل لو۔ تو اللہ سے کہیے کہ اللہ میرے دنیا سے جانے سے پہلے ہی میں ایک ایک چیز اچھے اچھے راستوں میں لگا چکی ہوں، اپنی زندگی میں ایسے پروجیکٹس میں لگا کر جائیے کہ آپ کے لیے آج بھی عثمان غنی کی طرح اکاؤنٹ کھلے رہیں، اور یہ آپ کو خود کرنا پڑے گا۔ لوگ آپ کی چیزوں کی قدر نہیں کریں گے، ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا، وہ پیسہ پڑا رہے گا ادھر ادھر ضائع ہو جائے گا، لیکن وہ اچھے کاموں میں نہیں لگائیں گے۔ پھر اس کے بعد دعا دیکھیے اس پارے کی، سورۃ بقرہ کی آخری آیتوں کی دعا 286، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، آمین۔ کمی بیشی اللہ تو معاف کرتے ہیں بڑی کمیاں، لیکن تیرے سامنے پیش کیا، اور یہ یقین ہے کہ تو بندے کے پردے رکھتا ہے، تو اللہ تو ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈالنا جو اس سے پہلے لوگوں پہ ڈالا، اور جس کی طاقت نہیں ہم پہ کبھی ایسا صدمہ نہ ڈالنا، ایسی بیماری نہ ڈالنا، اور اللہ درگزر فرما، بخش دے، رحم کر، اور آج کفر کے غلبے پہ ہمیں اسلام کو غالب کرنے والوں میں شامل فرما دے۔